ذرا ایک مرتبہ پورے مجلس سے تمام علماء اہل سنت جس میں صدر اجلاس خلیفہ حضور سرکار تاج الشریعہ اور مقدس نے اپنے ناز کو ایک نہیں تین خلفائے تاج الشریعہ کے رسول پہ جلوہ بار ہیں. تین خلفائے تاج الشریعہ، ایک جانبدار رسول شہزاد میاں صاحب قبلہ مشاہدی، تو دوسری جانب آل انڈیا تنظیم علماء اسلام کے قومی صدر، بین الاقوامی شہرتوں کے حامل خطیب حسین صاحب اور میر مجلس وہ شخصیت راستہ بن گیا بالکل بھیج کر دیا. سرکار قدم جس میں وہ بھر ہوگا، رکھ سرکار قدم جس میں وہ بھر ہوگا، رکھ سرکار قدم جس میں وہ بھر ہوگا. اور خواب میں ہی صحیح سرکار جو اپناتے ہیں، خواب میں ہی صحیح سرکار جو اپناتے ہیں، ذرائے آنکھ سے میں رش کے گوہر ہو جاؤں، ذرائے رش کے گوہر یہ مطلب دونوں کا چلیں گے ایک میں ادھر کی سائڈ لگا. ہر کوئی اپنی حقیقت اس میں دیکھتا ہے اور اپنی تعریف کرتا ہے. میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں پھونکنے والے اپنی حقیقت وہ اس آئینے میں دیکھتے ہیں اور اپنے آپ پر کوستے ہیں. اور اللہ کا کروڑہ شکر احسان ہے کہ ہمیں بریلی کا امام عشق و محبت ملا جس نے ہمیں عظمت مصطفیٰ سکھایا. اور پھر ہم یہ بابا کے دہل کہتے بھی ہیں، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. محمد ہمارے بڑی شان ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت آج اس دلی کی سرزمین پر موقع ملا ہے. میں عرض کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے یہاں سننے کے لیے جو لوگ آئے ہیں، یہ صرف یہ مجمع جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ صرف ٹوپی داڑھی والا ہی مجمع نہیں ہے. میرے بہت سارے رشتہ دار بھی یہاں آئے. میرے رشتہ دار پورے ہندوستان بھر میں ہیں اور ہمیشہ میری تحقیق میں لگے رہتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں. کبھی 12 گھنٹے مجھے پولیس اسٹیشن میں بٹھاتے بھی ہیں. تو بہرحال میں ان کی بھی قدر کرتا ہوں. وہ سارے لوگ ہمارے بیانات کو بہت غور سے سنتے بھی ہیں. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے اور ہدایت بھی نصیب ہو جائے. خیر میرے عزیزوں، جن لوگوں کو ابھی بھی شک و شبہ ہے ان لوگوں کو میں یہ عرض کرتا ہوں، چھوڑ دو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی طرف انگلیاں اٹھانا. ہمارے جذبات سے کیوں کھیلتے ہیں؟ ہم ہیں گالیاں دو ہمیں. ہمارے باپ داداؤں کو گالیاں دیتے ہو، سہنے. دلی والوں کو تو عادت پڑ گئی ہے فسادات سہنے کی.
گھر جلائے جاتے ہیں، توڑ پھوڑ دیے جاتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، لیکن عظمت اسلام اور عظمت رسول پر انگلی اٹھاؤ گے تو پھر ہم اپنے لوٹے ہوئے گھر اور اپنے کٹے ہوئے بچے نہیں دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہم اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک زمین پر بہانے کو تیار ہیں، اس لیے کہ ہمارا یقین یہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ ہے وہ میرے مصطفیٰ کی برکت سے ہے۔ اگر ہم ان کے نہیں ہو سکے تو پھر کسی کے نہیں ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھو، اقبال نے کہا ہے آبرو معز نام مصطفیٰ سے، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے۔ ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ سے، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہمیں ملا ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہی اس کا مقام ہے۔ ہماری ماں ہو، ہمارے باپ ہو، ہمارے بھائی ہو، ہماری بہنیں، ہمارے استاد، ہمارے پیر، ہمارا بادشاہ، سارے لوگوں کا مقام میرے مصطفیٰ کے بعد ہے۔ ہمارے لیے قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے ہمارے احساسات حضور کے نام پر کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے کھیلنا چھوڑ دو۔ آؤ سنو، میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ بتاتا ہوا، اور پڑھنے والے پڑھ لیے۔ میں جارج برنارڈ شاہ کی بات اگر کہوں آپ کے سامنے، بہت ہی بڑا رائٹر ہے، مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر مسلم دنیا کے سامنے پیش کیے، آج تک دنیا اس کی نظیر نہیں لا سکتی، اس کی مثال نہیں لا سکتی، آج تک نہیں لا سکتی۔ انصاف کی بات اگر میں کروں، ہے کوئی دنیا میں آج لیڈر جو اپنی رعایا کے سامنے آ کر یہ کہے کہ تم پر کسی پر میرا کوئی حق باقی ہے تو حق لے سکتا ہے؟ آئیں ابھی ہمارا کوئی منسٹر آ کر کے کہہ دے، کسی کی ہمت ہی نہیں، اتنا کھا کے بیٹھے، کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اور لوگ نوچ ڈالیں گے، یہاں بھی میرا حق ہے، وہاں بھی میرا حق ہے۔ کسی کو کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ پورے بھرے مجمع میں مسجد نبوی میں صحابہ موجود ہیں، اس وقت کہتے ہیں اے لوگوں، تم میں سے کسی بھی شخص کے اوپر میرا کوئی حق باقی ہے یا مجھ پر تمہارا کوئی حق باقی ہے تو مجھ سے لیا۔ جس کے دربار کی سلامی سید الملائکہ لینے کے لیے بے قرار، فرشتے جس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار، اس رسول کے سامنے ان کے ایک صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں آپ نے فلاں وقت چھڑی سے مجھے مارا تھا، میں بدلہ لینا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تم کون ہوتے ہو مجھ سے اس طرح کی بات کرنے والے؟ بلکہ کہا اگر ایسا ہے تو آ جاؤ۔ صحابہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا؟ حضور نے فرمایا یہ نظام عدل ہے، یہ عدالت اسلام نے منع کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا آؤ قریب آؤ، منع کر رہے ہیں۔ تو صحابی قریب آئے، انہوں نے ایک اور خواہش کا اظہار کیا، جس وقت آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی اس وقت میرے بدن پر جبہ نہیں تھا، ننگی پیٹ تھی، کرتا نہیں تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر میں اس وقت بدلہ لوں تو آپ بھی اپنا جبہ اٹھا دیں، اپنی پیٹ کو واقع دے کھول دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بات پر اپنا جبہ بھی اٹھا دیا، اپنی پیٹ ان کے سامنے کر دی۔ وہ صحابی پڑھ کر کے آئے، حضور کے دونوں کندھوں کے بیچ جو مہر نبوت تھی اس کا بوسہ لیا۔ ان کا مطلب اتنا ہی تھا، ان کا مقصد اتنا ہی تھا، بوسہ لے لیا اور کہا میں کامیاب ہو گیا۔ میری تمنا یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ جو مہر نبوت تھی جس کی روشنی سورج سے زیادہ چمکدار تھی، اس کا بوسہ لینا ان کی بڑی تمنا تھی، انہوں نے وہ بوسہ لے لیا۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ بتایا عدل کیسے قائم کیا جاتا ہے، امیر و غریب ہو کہ بادشاہ ہو رعایا ہو، سب کے درمیان عدل قائم کرنے کا نظام یہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ یہاں تو اب یہ بات عام ہونے لگ گئی کہ قانون جو ہے مالداروں کے گھر کی کنیز بن گئی۔ ہاں، قانون کو جس طرح سے چاہے اس طرح سے بنا دیا جائے، غریبوں کے لیے کچھ الگ بنا دیا جائے، امیروں کی جیب میں کچھ اور پہنچا دیا جائے، اگر چھوٹا آدمی جرم کرے تو اسے سزا دے دی جائے
اور بڑے لنک والا اور بڑے سورس والا اگر کوئی قتل بھی کرے تو اسے بچانے کے لیے ہزار ہتھ کنڈے اپنا جائیں. یہ نظام عدل میرے مصطفیٰ کا نہیں. انگلی اٹھانے سے پہلے میرے آقا کی ذات کو پڑھو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو پڑھو. یہ ریپسٹ کیا بتائیں گے میرے آقا کی عظمت کو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال تو یہ ہے, فتح مکہ کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر مکہ میں آ رہے تھے. 10,000 صحابہ تھے, لیکن اسی دن خانہ کعبہ جانے کے راستے میں ایک کتیا نے بچے دی تھی. ایک کتیا نے بچے دی تھی. جب حضور کا گزر ہوا, میرے آقا نے ایک صحابی کو وہاں کھڑا کر دیا کہ کہیں صحابہ انجانے میں کسی کتیا کے بچے پر پیر نہ رکھے, کسی بچے پر پیر نہ رکھ دے جب تک یہ پورا لشکر نہ گزرے. میرے آقا نے فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کتیا کی حفاظت کے لیے کھڑے رہو. میرا دین یہ ہے, میرے آقا کی ذات یہ ہے جو ایک جانور اور کتیا کے بچوں کی حفاظت کی بھی فکر کرتے ہیں. یہاں درندے جو بلاکار کرتے ہیں میرے آقا کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہیں, تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما. آج تو برسوں ہو گئے, رعایا اپنی بیٹا کس کو سنا ہے؟ اخلاق پر بات آئی ہے, میں عرض کروں گا آج میرے نبی کی عظمت سن کے جاؤ. اور جو لوگ خاص اجازت سننے آئے ہیں ان سے میں کہتا ہوں آپ نوٹ کرو اس بات. میں دلی کی سرزمین پر کیا گفتگو کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہیں, صحابہ کے ساتھ ہیں. ایک پاگل عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آنے لگی. صحابہ روکنے لگے, یہ آئے گی تو بڑھ بڑھ کرنے لگ جائے گی, اس کی زبان بہت چلتی ہے, لوگ اس سے راستہ کاٹ لیتے تھے. ظاہر سی بات ہے پاگل لوگوں سے کون بات کرے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ خاتون آنے لگی. میرے آقا نے فرمایا چھوڑ اس کو راستہ, اس سے بات کیا جائے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں, مانسک سنتولن بگڑا ہوا جس کو کہتے ہیں. لیکن میرے آقا نے فرمایا اسے راستہ چھوڑ دو, مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا, اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کے پاس ہے, میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کے پاس جائے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا قافلہ روک کر اس خاتون کی بات سننے لگے, اور ایسے سنتے رہے جیسے کسی دانشمند کی بات سن رہے, کسی بڑے آدمی کی بات جیسے توجہ سے سنی جاتی ہے. اس خاتون کی بات میرے آقا سنتے رہے, وہ بار بار ایک بات کو دہراتی رہی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو غور سے سنتے رہے. یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ تجھے ہم پاگل سمجھ رہے ہیں. میرے عزیزوں, یہ اخلاق کریمہ ڈھونڈ کر کے لاؤ دنیا کے اس نظام میں. یہاں تو حال یہ ہے کہ ان کے سفید کپڑوں پر دھول لگنے نہ پائے, اس لیے کسی غریب سے بات کرنے کو تک کوئی نیتا تیار نہیں ہے. ہاں کون کس کی بھی اطاعت سننے کو تیار ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر انگلیاں اٹھانے والے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو تم نے کتنے بیریکیڈنگ لگا دیے ہیں اپنے اور رعایا کے درمیان, غریبوں اور امیروں کے درمیان کتنی حد بندیاں تم قائم کر کے رکھے ہو. وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہو ایک انگریز اپنی کتاب میں لکھتا ہے, میں آج ان کی باتیں نقل کر کے چلا جاتا ہوں اس لیے کہ دلی کی سرزمین پر بھوکنے والے بہت سارے آتے ہیں, انہیں پتہ نہیں حضور کی ذات حضور کی شان کو پڑھا نہیں. میں جس کا قیصر خالد صاحب ذکر کر رہے تھے مجھ تک اگر بات پہنچتی ہے تو یہ بات بتاتا ہوں. تم نے شاید ایک فضلہ کھایا ہے, کینیڈا میں موجود ایک شخص ہے جو جلا وطن کیا گیا ایران کا. اس خبیث نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گندی کتاب لکھی, اور وہی کتاب وہی پخانا ڈاسنا میں پہنچا, اور یہ وہی کھا 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 کر کے وہی اگلتا رہا. اسے لگا کہ یہی پوری کتاب اوریجنل ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جتنے بھدے الزامات اس پہ لگائے گئے, وہ کہتے چوہے کو ہلدی کی گاٹھ مل جائے تو سمجھتا میں بنیا ہوں,
اس نے حضور کی ذات کو پڑھنا تھا تو بخاری شریف پڑھ لیا ہوتا، میرے آقا کی سیرت پڑھنا ہوتا تو مسلم شریف ترمذی شریف پڑھ لیا ہوتا۔ بخاری اور مسلم اور ترمذی کی بات تو بہت دور کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناخنوں کی عظمت بھی تجھے پتا نہیں، تم نے پڑھا کس سے؟ گستاخان رسول نے جو کتابیں لکھی وہی تمہارے پاس آئی اور اسی کو بیس بنا کر کے کہنے لگے، حضور کی ذات پر کیچڑ اچھالنے لگے اور کہنے لگے کہ میں محمد کی حقیقت بتاؤں گا۔ نعوذ باللہ، ظالموں، تم نے دشمنوں کی کتاب پڑھ کر کے میرے آقا کو پرکھنے کی کوشش کی، اور میں تمہیں انہی کی کیٹیگری سے بتاتا ہوں، انہی کی کیٹیگری سے۔ انگریزوں کا ہی ایک اور مفکر ہے، بہت بڑا مورخ بھی ہے، تاریخ لکھنے والا، اس نے پوری دنیا کے بہت زیادہ مؤثر شخصیات، ان لوگوں کی تاریخ جمع کی ہے اپنی کتاب میں، 100 لوگوں کی جن کا انفلوئنس عوام پر سب سے زیادہ ہے پوری دنیا میں، ایسے 100 لوگوں کی تاریخ جمع کی اور فرسٹ نمبر پر میرے آقا کا نام اس نے لکھا۔ کیوں؟ ہمارے گھر کی نہیں کتاب میں بتا رہا ہوں، ان کے گھر کی کتاب۔ 100 موسٹ یعنی انفلوئنس رکھنے والے لوگوں میں سے میرے آقا کا نام سب سے پہلے، اسی سے پوچھو کہ کیوں تم نے میرے آقا کا نام سب سے پہلے رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں اتنا انسپائر ہو گیا، ایک حدیث میں نے پڑھا، حدیثیں پڑھو اے نوجوانوں اور دوسروں تک پہنچاؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تم سفیر ہو، تم ترجمان ہو، لوگوں تک میرے آقا کی عظمت بتاؤ۔ وہ کہتا ہے انگریز، میں نے ایک حدیث پڑھی، پوچھا گیا کیا حدیث پڑھی آپ نے؟ کہتا ہے ان کی فکر کیسی تھی، ایک بار وہ بچوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، بچوں کے لیے تحفے لاتے، تجارت سے آنے کے بعد بچے لٹک جاتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کو پکڑ کر۔ صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کھیلتے ہوئے بچوں میں اچانک ایک بچے کا باپ آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا ادھر آ جا، تیری ماں تجھے یاد کر رہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس آنے والے شخص کو کیا کہا کہ اس مجمع میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مت بلا۔ اس نے کہا کیوں؟ میرا بیٹا، میں بیٹا نہ کہوں تو کس کو کہوں؟ میرے آقا نے فرمایا ضرور تیرا بیٹا ہے، گھر میں بیٹا کہہ کر بلا۔ اس مجمع میں کئی یتیم بچے کھیل رہے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں، اگر تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر بلائے گا، ان یتیموں کو اپنے باپ کا احساس نہ ہو جائے اور مجھے ان کی تکلیف کا زیادہ احساس ہو جائے۔ یتیموں کا ماوا، یتیموں کا ملجا میرا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون لکھا ہے؟ یہ ہمارے گھر کی کتاب نہیں ہے، انگریزوں کا ایک بہت بڑا مورخ ہے، دانشور ہے، اس کی لکھی ہوئی کتاب۔ انٹرنیٹ پر سرچ کرو اے نوجوانوں اور ان پاکھنڈیوں کو بتاؤ کہ یہ اسی جماعت سے آئے ہیں جن کی فضلیں تم کھا کھا کر کے یہاں ہندوستان میں گند پھیلا رہے ہو۔ یہ انہی کی جماعت کے انگریز لوگ ہیں جنہوں نے میرے آقا کی ذات پر ریسرچ کیا اور تحقیق کر کے دنیا کو بتایا ان کے جیسا عظیم کوئی انسان نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ایک اور بات میں بتا دوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر آج مجھے حیرت ہوتی ہے نوجوانوں پر۔ اے میرے عزیز بچوں، نوجوانوں، تم اخلاق و کردار کو سیکھنے کے لیے آج کئی کورسز کر رہے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورسز چلائے جاتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں۔ ہم سے کئی نوجوانوں نے کہا کہ ہم یہ کورس کر رہے ہیں، ہم نے پوچھا یہ کورس میں ہوتا کیا ہے؟ کہا اس میں لوگوں سے ملنا سکھایا جاتا ہے، بیٹھنا سکھایا جاتا ہے، بات کرنے کا انداز سکھایا جاتا ہے، کھانا کھانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ بڑے لوگوں میں، رچ لوگوں میں کیسے تم لوگ بیہیو کرو گے۔ یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے تعلق رکھنے والی چیزیں سکھائی جاتی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی اپنے بچوں پر، تم ان لوگوں سے اخلاق سیکھنے جا رہے ہو جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم نہیں۔ اخلاق میں سب سے اعلیٰ اگر کوئی اس دنیا میں امام ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق،
میں بھیجا ہی گیا ہوں اس لیے کہ سب سے اعلیٰ اخلاق تمہارے سامنے پیش کروں، سب سے اعلیٰ اخلاق تمہارے سامنے پیش کروں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہا کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے۔ توجہ، مجھے کسی عورت سے بدکاری کرنے کی اجازت دی جائے۔ میرے آقا نے ڈانٹ پھٹکار کر مار کر بھگایا نہیں، کس لاجک سے اسے سمجھایا، کس لاجک کے ساتھ۔ اور یہ آج بہت ضروری ہے سمجھانا کہ لوگ اب تو یہ بھی کرنے لگ گئے، زانی کا چہرہ دیکھا جاتا ہے، آپ میڈیا والوں میں بھی، قانون والوں میں بھی، کہ زنا کرنے والے کا پہلے چہرہ دیکھو کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اسی حساب سے پھر نیوز بنائی جائے گی۔ ہاں، یہ دجالی میڈیا کو صرف یہی سرخیاں چاہیے کہ دیکھیں پہلے چہرہ کس کا ہے۔ تم یہ نہیں سمجھتے کہ ریپسٹ ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم سے، اس نے گند پھیلائی ہے، وہ ناسور ہے، معاشرے کے لیے ناسور ہے، وہ چاہے کسی بھی قوم سے۔ اگر میرے دین کا ہے، میرے آقا نے تو بہت سخت سزا سنائی۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ریپ کرنے والا کون ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے۔ میرے آقا نے کیا کہا جانتے ہو؟ حضور نے فرمایا آؤ بیٹھو، تم سے کچھ باتیں میں کرتا ہوں، کچھ سوالات کرتا ہوں۔ کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں ہے، زندہ ہے؟ کہا ہاں ہے، میری ماں ہے۔ کہا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کچھ دوسرے لوگ تمہاری ماں سے زنا کر لیں، اجازت دو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کیسی بات کر رہے ہیں، کیا میرے ہوتے ہوئے میں اپنی ماں سے کسی کو زنا کرنے کی اجازت دوں گا؟ حضور نے فرمایا چھوڑو، تمہاری بہن ہے، بہن سے کسی کو زنا کرنے کی اجازت دو گے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میری بہن تو ہے لیکن میں کسی کو آنکھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا تمہاری خالہ ہے، چاچی ہے، پھوپھی ہے، فلاں ہے؟ اس نے کہا سب ہے لیکن کسی سے بھی زنا کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میرے آقا نے پھر مسکرا کر کہا جس عورت سے تو زنا کرنے کی خواہش کر رہا ہے اے نوجوان، یقیناً وہ بھی کسی کی بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی یا خالہ ہوگی۔ جیسے تیرے دل میں احساس ہے اپنے گھر کی عورتوں کی عظمت کا، اسی طرح دنیا کے ہر فرد کو اپنے گھر کی عورتوں کی عظمت کا خیال ہے۔ جیسے تجھے پسند نہیں تیرے گھر کی عورتیں زنا کریں، اسی طرح کسی اور کو بھی پسند نہیں کہ ان کی بہنوں سے تو زنا کرے۔ اس نوجوان نے اٹھ کر کے توبہ کیا۔ خیال ہے جیسے تجھے پسند نہیں تیرے گھر کی عورتیں زنا کریں، اسی طرح کسی اور کو بھی پسند نہیں کہ ان کی بہنوں سے تو زنا کرے۔ اس نوجوان نے اٹھ کر کے توبہ کیا۔ میرے آقا کی نصیحت دل میں ایسی اثر کر گئی، اللہ اکبر، پوری زندگی بھر کبھی اس طرح کی خواہش دل میں آنے نہ پائی۔ میرے عزیزوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق کریمانہ اس معاشرے کو دیے۔ شراب پینے والوں کو بند لگایا، کیوں؟ یہ نظام میرے مصطفیٰ کا نہیں ہے کہ ایک طرف لائسنس بھی دو اور دوسری طرف ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو لکھ کر کے لگایا جائے۔ ہاں، ایک جگہ لکھ کر کے لگائے شراب پی کر گاڑی مت چلاؤ، اور شراب تو ہم بیچ رہا ہے، تم ہی بیچ رہے ہو۔ ایک طرف کھلی چھوٹ دے دی جائے ان کو، اور پھر شراب پی کر نشے میں آ کر کے گھر میں عورتوں کو مارنے والے کو سزا بھی دی جائے۔ یہ اڈے کیوں نہیں بند کرتے؟ یہ اڈے کیوں نہیں بند کرتے؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے جس سے عقل میں فتور آتا ہے۔ میرے آقا نے ایسا کوئی کام اپنی امت کو نہیں دیا، کوئی کام اپنی امت کو نہیں دیا۔ اے نوجوانوں، اگر کوئی نشہ کی طرف گیا ہے تو خاص توجہ سے سن لے۔ مجھے ایک نوجوان کی بات بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، مجھے بہت اچھی لگی، اسی لیے میں کئی جگہ ذکر بھی کرتا ہوں۔ ایک وہ آسٹریلیا یا یورپ کا رہنے والا مسلمان نوجوان ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہاں کے مسلمان ہمارے سے زیادہ پابند بھی نظر آتے ہیں، وہ عیاشیاں دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے لیکن پابند ہے۔ ایک نوجوان پلین کے سفر میں ہے، پلین میں بیٹھا ہوا ہے، اور پلین کے سفر میں ہم نے دیکھا انٹرنیشنل فلائٹ سب اکثر ایسی ہوتی ہے، شراب سپلائی کرتی ہے۔ اب تو بہت ساری جو عرب ممالک کی فلائٹ ہے اس میں بھی دیا جا رہا ہے۔ میں برسوں پہلے ایک سفر میں تھا ایجپٹ کے، جس میں سرو کیا جا رہا تھا کین، اور کیا کہہ کر کے کریزی واٹر، کریزی واٹر نیا نام۔ ہم نے پوچھا تھا کہ پانی بھی پاگل ہوتا ہے؟
تو بغل میں بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا نہیں یہ وائن ہے بہت زیادہ ریفائنڈ ہے اس لیے اس کو کریزی واٹر کہتے ہیں. وہ مخصوص اصطلاح ہے. لیکن شراب پلانے کے 100 ڈھنگ دنیا نے سیکھ لیے ہیں الگ الگ نام سے, بیئر نام سے, وائن نام سے, الگ الگ ناموں سے. میں کیا کہہ رہا ہوں سنو. وہ نوجوان پلین کے سفر میں سرو کرنے والی خاتون شراب اس کو دیتی ہے. اسے منع کر دینا چاہیے تھا, نہیں خواہش نہیں ہے, لیکن جواب میں اس نے کیا کہا, آئی ایم اے مسلم. یہ جملہ بہت چبھ جاتا ہے کچھ لوگ, گڑ جاتا ہے. وہ کھڑی ہو گئی, کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو نہیں پینا نہ پیتے, یہ کیا کہہ رہے ہو کہ میں مسلمان ہوں. اس نے کہا آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ مسلمان اور شراب دو اپوزٹ چیزیں ہیں. آپ کو سمجھ میں آ جائے اسی لیے میں نے کہا دو اپوزٹ چیزیں ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا. وہ کھڑی ہو گئی کچھ بحث کرنے کی, بات کرنے کی. کہا دیکھیں آپ کے بغل میں بھی جو مسافر ہیں, پیسنجر ہیں, وہ بھی پیتے ہیں. نارمل چیز ہے, پیئیں گے صبر کر جائیں گے, ریلیکس ہو جائیں گے. یہ کیا ہے آپ آرگیو کرتے ہیں اس چیز کو لے کر کے. اس نوجوان نے کیا کہا, اس خاتون سے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات میں مانتا ہوں, ایک کام کیجیے, جو شراب آپ ہمیں سرو کر رہی پہلے پائلٹ کو پیجیے, پائلٹ کو یہ شراب سرو کر دیجیے, وہ پیتا ہے جم کے پیے, پھر ہم دیکھتے ہیں. اس نے کہا نہیں وہ آن ڈیوٹی ہے, پیتا تو ہوگا گھر پہ جا کر ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد, لیکن ابھی آن ڈیوٹی ہے. اس نوجوان نے کہا خاتون آپ سمجھ لیں مسلمان زندگی بھر آن ڈیوٹی ہوتا ہے, اس لیے آپ ڈرائیور کو نئی شراب پلاتے کہ نشہ میں آئے گا تو پیچھے بہت سارے لوگ اس کی ذمے میں سفر کر رہے ہیں, اور چلانے والا اگر خطا کر گیا تو پیچھے سارے خطا کر جائیں گے, ان کی جان ہلاکت میں آ سکتی ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو یہ حکم دیا کہ تمہارے پیچھے ایک نسل کھڑی ہے, اگر تمہارا قدم ڈگمگا گیا تو یہ پوری نسل برباد ہو سکتی ہے. یہ عظیم اخلاق میرے آقا کے ہیں, معاشرے کو نشہ سے پاک کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مدینہ طیبہ میں اعلان کیا تھا کہ شراب حرام ہے, جانتے وہ دن کیسا تھا؟ حضرت انس فرماتے ہیں, چھوٹی عمر کے تھے حضرت انس, کہتے ہیں میں شراب خانوں میں پیالے بھر بھر کر لوگوں کو پلاتا تھا. جو ہوٹل تھی اس زمانے میں شراب پینے کے, ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی مدینے جانے تک, وہ کہتے ہیں میں سرو کرتا تھا لوگوں کو. اچانک شام کا وقت تھا, لوگوں کے پیالے بھر بھر کر کے میں دے رہا تھا, گلیوں میں آواز آئی یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر, اے مسلمانوں اللہ کے رسول نے فرمایا شراب آج سے حرام ہو گئی. حضرت انس کہتے جیسی گان میں آواز پڑی میرے ہاتھ سے مٹکا چھوٹ گیا, جو شراب پکڑا تھا چھوٹ گیا, اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کوئی اگر پیالہ ہونٹ تک لگایا تھا وہی سوچ نے پٹک دیا. یہ نہیں کہ ابھی پی لیتے ہیں بعد میں دیکھیں گے رات سے توبہ کر لیں گے, آج کا آج ہو جائے. کانوں میں آواز پڑی وہیں سے پھینک دیا, سب مٹکے تک توڑ دیے. تاریخ کے زرین ابواب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, مدینے میں وہ دن ایسا تھا کہ جس گٹر اور نالی کو دیکھا جا رہا تھا شراب سے بھری ہوئی تھی. ایک اعلان تھا میرے آقا کا, برسوں پرانے نشہ کرنے والوں نے نشہ کو لات مار دیا, ٹھکرا دیا. یہ میرے آقا کے غلاموں کی کیفیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم معاشرہ پیدا کیا. حضور کے اخلاق پر انگلی اٹھانے والے پاکھنڈیوں اپنے گھر کے شرابی اور نشیڑیوں کو چھڑا کر کے دکھاؤ. تمہاری باتوں میں اگر اثر ہے تو اپنے گھر والوں کو اس نشہ سے آزادی دلا کر کے دکھاؤ. بیٹھے ہیں کوفے میں اور کہتے ہیں اسلام کا وناش کریں گے, اپنے جسم کی کھجلی مٹا نہیں سکتے, اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ عظیم دین ہے جو اصولوں پر کھڑا ہے. یہ کسی محلے اور بستی کا نہیں, 4 لوگ 5 لوگ بیٹھ کر کے یہ دین قائم نہیں کیے ہیں. ہاں جس کو لے کر کے تم جگہ جگہ سنسد لگا کر یہ کہہ دو کہ مار دیے جائیں گے, کاٹ دیے جائیں گے, جینوسائیڈ کر دیا جائے گا, ان کی نسل کشی ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. تمہارے باپ داداؤں نے کئی بار ہمارے ساتھ کوشش کر لی ہے آلریڈی, آج نہیں 1400 سال سے تمہارا باپ یزید بھی یہی سوچتا تھا.
22,000 का लश्कर लाकर हुसैन के निहत्थे बच्चों को खत्म कर दूंगा और यहाँ से ये सच्चा इस्लाम खत्म होकर फांसी को फासिल का दीन चलेगा। लेकिन दुनिया आज भी जानती है उसके ताकत का नशा 3 साल से ज्यादा नहीं चला। 14 सदियां गुजर गई, हर घर पर झंडा हुसैन का लहरा नामूसे रिसालत पाकर मुजाहिद इस्लाम मुफ्ती सलमान घरी नारे तकबीर नारे रिसालत। सुन के साइने पर तोड़ेगा कौन? सोच लगे है कि लट खोलेगा कौन? अरे सच यहाँ कहना जरूरी है बहुत, ये भी चुप बैठे तो फिर बोलेगा कौन? मेरे अजीजों, अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली जागा हुआ और आप इस सरजमीन पर बेदार हैं तो इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान बेदार रहे। ये हमारी राजधानी है, ये हमारी कैपिटल सिटी। और मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, इन लोगों की बातों पर नर्वस होने की जरूरत नहीं। क्या होगा इस्लाम का, क्या होगा मुसलमानों का, सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। मेरे अजीजों, शेर कभी कुत्तों के भौंकने से अपनी ग़िज़ा छोड़ता भी नहीं और ना ही वो बुज़दिल बन करके कोने में गोशा नशीन बनकर बैठ जाए कि रास्ते भर कुत्ते ही कुत्ते हैं। नहीं, शेर को अपनी जिंदगी जीना है, वो अपने लीडर और बेबाकी के साथ जी करके रहेगा। और मेरा सुल्तान शहीद टीपू सुल्तान ने ये प्यारा जुमला तारीखी कहा था, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी जीना है। मेरे अजीजों, तो सिर्फ हक के साथ और हक का ऐलान करके जियो। इनकी उनकी धोतियों में पनाह लेते हुए कब तक जीते रहो? हमने देखा उन लोगों को जिन्होंने 40-40 साल इनके साथ वफादारी की, आज कोने में बिठा दिए थे। हाँ, जूतियां उठा करके भी चलते थे, जय जय करके भी चलते थे, लेकिन आज कौन से कोने में बिठा दिए गए पता ही नहीं। जिन्होंने इन दुनियादारों के साथ वफादारी की, उनका हाल यही है। वो ऐसी लैला के हाथ में हाथ दिए जो रोज शोर बदलती। हाँ, उनका हाल यही है। ये दुनिया है जो रोज शोर बदलती है। ऐ गुलामान मुस्तफा, अपनी गैरत को जिंदा रखो। हाथ भी तुम्हारा कीमती है, गर्दन भी तुम्हारी कीमती है। अगर ये देंगे तो हुसैन की सुन्नत पर सिर्फ मेरे मुस्तफा के हाथ में देंगे। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं। सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता है। ये मैसेज है मेरे दीन का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत तुम्हारे सीनों में नक्श हो जाए आज के इस मजमे में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात, उनके अखलाक और किरदार हर मुसलमान को आज पढ़ने की जरूरत है। तुम रात भर तुम्हारा मोबाइल, इंटरनेट सिर्फ गेम खेलने के लिए मत इस्तेमाल करो, सिर्फ फिल्में देखने के लिए और सीरियल्स देखने के लिए इस्तेमाल करते हो। तुम्हारा सारा इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलाने के लिए कभी तुमने अपने इस मोबाइल को मेरे आका की सीरत पढ़ने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया? मेरे आका के कमालात पढ़ने के लिए इस्तेमाल करो और दुनिया को बताओ मैसेजेस के जरिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक और किरदार वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और उनके किरदार तक कोई दुनिया को पहुंच भी नहीं सकता। मेरा रब कुरान में फरमाता है इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। ऐ महबूब, हमने आपको सबसे बुलंद अखलाक पर बनाया, हमने आपको सबसे बुलंद अखलाक पर पैदा किया है। और फिर मैं आपको आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी की बात बता दूं। कहते हैं आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तेरे खल्क को रब ने जमील किया, तेरे खुल्क को रब ने अजीम कहा, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा,
تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آپ کو میں یہ باتیں بھی بتا دوں کہ تمہاری ذمہ داریاں اس دور میں کیا ہیں۔ تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا تقریریں سنو اور جلسے سنو اور نکل کر کے جاؤ؟ آج دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہے اور تمہارے لیے یہ سب سے بہترین موقع ہے، گولڈن اپورچنٹی جس کو کہتے ہیں۔ تم دکھاؤ دنیا کو میرے نبی کے اخلاق کیا تھے، کیسے، کتابوں سے نہیں، صرف میسیجز سے نہیں، بلکہ خود اپنے آپ کو مصطفیٰ کے اخلاق میں ڈھال لو۔ جدھر سے گزرو لوگوں کو پتہ چل جائے محمد عربی کا غلام ایسا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ایسا ہوتا ہے۔ اور ان کے غلاموں نے ہی تو یہ تاریخ رقم کی تھی، اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ لگا۔ یا رسول اللہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیز کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ ہاں یہ ہمارے اسلاف کے کردار تھے کہ وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانوں کو اپنائے ہوئے تھے۔ جانتے ہیں ایک بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی سلطنت ختم ہو گئی، قیدی بن کر گیا۔ اسے آفر دیا گیا تھا کہ واپس تجھے تیرا ملک دے دیا جائے گا تو اگر ہمارا بھائی بن جائے، ہمارے اوپر تلوار نہ اٹھائے، ہمارے سے مقابلہ نہ کرے، امن کے ساتھ رہے اور دین اسلام میں رہے۔ اس نے انکار کر دیا، کہا نہیں مجھے یہ چیز پسند نہیں، میں اپنے دین میں کٹر ہوں، میں یہ تمام چیزوں کو سویکار نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے اس کو جیل میں بھیجا، جیسے جنگ کے قیدیوں کو جیل میں بھیجا جاتا ہے، لیکن ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کو بھی جیل میں بھیج دیا۔ توجہ، عیسائی بادشاہ، کرسچن بادشاہ جیل میں تھا اور ساتھ میں حضور کے 10 صحابہ بھی جیل میں تھے۔ ان کا کیا قصور ہے کسی کو پتا نہیں، لیکن وہ جیل میں تھے۔ 8 دن گزرے، 10 دن گزرے، 20 دن گزرنے کو تھے کہ وہ بادشاہ کہتا ہے مجھے امیر المومنین عمر بن خطاب سے ملنا۔ لوگوں نے پیغام پہنچایا، حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے ملاؤ۔ اسے لایا گیا، وقت کا بادشاہ تھا، اس نے کہا اے عمر بن خطاب امیر المومنین، میں آپ کے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، میں دین اسلام کو پسند کرتا ہوں۔ آج سے 20 دن پہلے بھی تو تجھے کہا جا رہا تھا، آج سے 20 دن پہلے کیا جیل کے یہ 20 دن تجھے بھاری پڑ گئے؟ اس نے کہا جیل کے 20 دن نہیں، اگر 20 سال بھی رکھتے تو میرے اوپر بھاری نہیں ہوتے، لیکن جن 10 صحابہ کو تم نے میرے ساتھ رکھا وہ مجھ پہ بھاری پڑ گئے۔ کیوں؟ ان کی صبح شام، ان کے دوپہر آپ، ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے سب کو میں بہت غور سے دیکھتا رہا۔ 8 ہی دن کے بعد میرے دل نے فیصلہ کیا کہ یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی، ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں کہ یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی۔ جس رسول کی یہ پیروکار ہیں وہ رسول اعلیٰ اخلاق والے ہوں گے، وہ سچے مذہب والے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، دنیا کو بتانے کے لیے تم میرے آقا کے اخلاق کو اپناؤ، تم میرے آقا کے کردار کو اپناؤ۔ یہ کیا ہے آج پوری دنیا کو میں دیکھ رہا ہوں، تمہیں ایسا نشہ کا ایڈکٹ بنا دیا گیا ہے، دن رات ہمارے بچے ٹک ٹاک پر مجرا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تمہارے ہاتھوں سے قرآن غائب ہے، تمہارے ہاتھ اسلام کی روشنیاں نہیں، لیکن صبح اٹھتے ہو گانے کی دھن پر، رات ہو رہی ہے گانوں کی دھن پر۔ تم میرے مصطفیٰ کریم کے غلام ہو، امانت ہو، تمہیں یہ دنیا داری کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ تم میرے آقا کے غلام ہو، دنیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا، تم خیر امت ہو، سب سے بہترین امت ہو، لیکن کیا دیکھو اپنے آپ کی طرف نظر ڈال کر کے، خیر امت کہلانے کے میں لائق ہوں، میرا چہرہ کیا ہے، میرے کپڑے کیا ہے، میرے کردار کیا ہے؟ دنیا آج مجھے تانا دے رہی ہے، سب سے جاہل قوم ہے، سب سے گندا محلہ رکھتے ہیں، بدبوئیں آتی ہیں، تمہیں آج ان باتوں سے کیوں بلیم کیا جا رہا ہے؟ صفائی تمہارے معاشرے سے کیوں غائب ہے؟
ایجوکیشن تمہارے محلوں سے کیوں غائب ہے؟ آج مسلمان اس بات کو ثابت کرے کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم کا، ایجوکیشن کا ریولوشن لانے والے میرے آقا کی ذات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تمہیں پتا ہے مدینہ طیبہ میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو صرف 6 لوگوں کو قلم پکڑنا آتا تھا، 6 لوگ لکھنا جانتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے تو ایسا ریگولیشن آیا کہ تقریباً 80,000 لوگوں کو لکھنا آ گیا، 80,000 لوگوں کو لکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایجوکیشن، علم کا سب سے بڑا انقلاب اس دنیا میں لانے والے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر توجہ کریں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں ادھر۔ اور آج اگر مسلمان قوم جاہل نظر آتی ہے، علم سے دور ہے، تو گویا کہ یہ اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار پر اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چل رہی ہے۔ اس لیے یہ ذلت و خاری آج ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ اقبال نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کبھی بقا۔ اور تمہارے آج پستی اور ذلت کا نتیجہ جو ہے وہ یہی دوری ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے دوری۔ آج حل اگر مجھ سے پوچھ لو، ریزلٹ مجھ سے پوچھ لو کہ ہم دوبارہ کامیابی کے اس عروج پر پہنچنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں علم عام ہو جائے، ایجوکیشن آ جائے، اخلاق و کردار آ جائے، تو سنو اقبال کی زبان پہ سب تمہیں مل جائے گا، سب ملے گا، بس ایک ہی شرط ہے، وہ کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے۔ عزیزو عزت ادھر ادھر مت ڈھونڈو، عزت میرے آقا کے قدموں میں موجود، عزت میرے آقا کے قدموں میں ہے۔ آج جو ہمیں پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، لوگوں کا یہ جم غفیر جو ہمیں عزت دیتا ہے وہ کس وجہ سے دیتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ میں دلی کی پارلیمنٹ سے یہاں آیا ہوں، مجھے جو آپ نے عزت دی ہے وہ صرف اس لیے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نبی کا جو غلام ہے زمانے کا وہ امام، اس بات کو آج طے کر کے جاؤ، نبی کا جو غلام ہے وہ زمانے کا امام ہے۔ اے نوجوانوں، تمہاری صرف اور صرف عروج، تمہاری صرف اور صرف کامیابی، ترقی اس بات میں منحصر ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اب آخر میں جو میسج دینا تھا وہ میں نے میسج دے دیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بھونکنے والے بھونکتے رہیں، اور اپنے ہاں سے میرے آقا کی عظمت کو کچھ کم نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ عرض کروں گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ بس۔ الحمدللہ میں یہ پورے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکین گنبد خضرا کے حوالے تمہیں کرتا ہوں۔ اور میرے عزیزوں، جیو بے خوف ہو کر، انشاءاللہ تم گنبد خضرا کی چھاؤں میں جی رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میرا دین، میرا پاکیزہ دین کل تھا، آج ہے، ہمیشہ رہے۔ اب ہاں، میں شکر گزار ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی،
میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ لوگ میرے رشتہ دار ہیں. میں نے شروع میں ہی کہا تھا, خاص طور پر ہاں دلی پولیس والے بھی ہمارے ساتھ اچھا ٹریٹ کرتے ہیں اور سارے لوگ کرتے ہیں. یہاں پر جو موجود ہیں میں جانتا ہوں وہ مجمع خراب کرنے نہیں آئے بلکہ وہ آپ کا انتظام دیکھنے آئے, اور جنہوں نے بھی مجھے ہار پہنایا ہے, چادر پہنائی, یہ بھی دلی پولیس والے ہی ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ملک کو عزت عطا فرمائے. होगी।